آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلام سے قبل اس دنیا میں کیا ہو رہا تھا اور وہاں قائم حکومتیں کیسے چلائی جاتی تھیں۔ تو اسلام سے قبل جو دنیا میں سب سے مشہور ریاست تھی اسے بازنطینی حکومت کہا جاتا تھا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالنے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دور میں ظلمتوں کے سائے کتنے زیادہ اور مہیب تھے۔ ان حکومتوں کی ایک جھلک اس ویڈیو میں ملاحظہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری اور میں ہوں اقبال۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ خلافت عثمانیہ دراصل بازنطینی سلطنت کو ختم کر کے قائم کی گئی۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں خلافت عثمانیہ سے پہلے والی سلطنت بازنطینی سلطنت کی مکمل تفصیل اور اس کی طرز حکمرانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ خالق کائنات نے جہاں اس کے لیے کھانے پینے اور پہننے کا بندوبست کیا، وہاں اس کی سب سے بڑی ضرورت دین یعنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بھی اسے سکھایا۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے جو اپنی اولاد کو اللہ کا دیا ہوا دین سکھانے پر مامور تھے۔ لیکن اولاد آدم نے ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس دین میں تحریف کی اور خدائے واحد کی عبادت کی بجائے بہت سے خدا گھڑ لیے جن کی پوجا بھی کی جانے لگی۔ در حقیقت وہ اپنی خواہشات کے بندے بن کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف علاقوں مختلف نسلوں کے لیے انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 صدیاں بعد کرۂ ارض ظلم و جور سے بھر گیا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور جو تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے روز قیامت تک دین حق لے کر آئے۔ ان کی بعثت سے پہلے کے دور کو بجا طور پر دور جہالت کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں، 6 صدی عیسوی میں دنیا کے بڑے مذاہب، قدیم مذہبی صحیفے اور ان کے احکامات اور قوانین جنہوں نے مذہب، اخلاق اور علم کے میدان میں مختلف موقعوں پر اپنا مخصوص کردار ادا کیا تھا، وہ بچوں کا کھیل بن چکے تھے اور تحریف کے علمبرداروں، منافقوں اور ناخدا ترس و بے ضمیر مذہبی رہنماؤں کی ذاتی اغراض کا نشانہ اور حوادث زمانہ کا اس طرح شکار ہو چکے تھے کہ ان کی اصل شکل صورت کا پہچاننا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ اگر ان کے مذاہب کے اولین بانی اور علمبردار اور ان کے انبیاء کرام دوبارہ واپس آ کر رسالت کو دیکھتے تو ان مذاہب کو خود نہ پہچان سکتے اور ان کا احتساب اپنی طرف کرنے پر ہرگز تیار نہ ہوتے۔ بے خدا سیاست کی وجہ سے دنیا کے سیاسی حالات بھی دگرگوں تھے۔ اس وقت روم دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ بازنطینی حکومت ایک مطلق العنان شہنشاہیت تھی جس کے گرد تربیت یافتہ نوکر شاہی نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ قیصر کلی اختیارات کا مالک تھا، وہ چاہتا تو چشم زدن میں کسی شخص کی گردن تن سے جدا کروا دیتا۔ اس کی ناراضگی کے نتیجے کے طور پر بہت سے لوگ زندہ آگ میں جلا دیے جاتے یا ان کے اعضاء کٹوا کر انہیں قتل کر دیا جاتا۔ وہ اس چیز کا مدعی تھا کہ وہ خدا کی طرف سے حکمران ہے اور اس کی رعایا اس کے سامنے سجدہ کرتی تھی۔ اس کے ان تمام اختیارات کو کلیسا کی طرف سے سند جواز حاصل تھی۔ بازنطینی حکومت تاریخ کی انتشار اور خانہ جنگی کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ 1000 سال کے عرصہ میں اس ریاست میں 65 مرتبہ انقلاب آیا اور کم و بیش 60 بادشاہ مقتول ہوئے اور 3 نے خودکشی کر کے اپنی جان دی۔ مضبوط آمریت کے نیچے کچلے ہوئے عوام کسی بھی سیاسی طال ازما کے ساتھ مل کر بغاوت کر دیتے اور بسا اوقات یہ بغاوت کامیاب بھی ہو جاتی، تاہم ان انقلابات سے حکومت کی روایات اور سسٹم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، صرف خاندان حکومت ہی بدلے جاتے تھے۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہیت اور کلیسا کی ملی بھگت قائم تھی۔ اہل کلیسا بادشاہی اختیارات کو مذہبی سند دیتے تھے اور اس کے عوض بادشاہ نے انہیں وسیع اختیارات دے رکھے تھے۔ وہ عوام سے ٹیکس وصول کرتے اور بڑی بڑی مذہبی جائیدادیں بنا رہے تھے۔ عوام جاہل اور توہم پرست تھے اور اہل کلیسا ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کی بجائے ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تعویذ ٹوٹکوں کا وسیع کاروبار پادریوں کے ہاتھ میں تھا۔ چڑھاووں کی آمدنی اس کے علاوہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جب قیصر ہرقل کو خسرو پرویز شاہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کلیسا سے قرض کی درخواست کی اور قسطنطنیہ کے پادریوں نے یہ قرض سود پر انہیں دیا۔
جس سے فوجی بھرتی کر کے کیسر نے کسریٰ کا مقابلہ کیا۔ بازنطینی دور میں عوام اور خواص کے درمیان بہت فرق تھا۔ کیسر اتنا بلند خیال کیا جاتا تھا کہ عام آدمی اس کی زیارت تک نہ کر سکتا۔ شاہی افسران اور کلیسا کے پادری اونچے طبقے میں شمار ہوتے اور عوام کے حقوق ان کے ہاتھوں میں بری طرح پامال ہوتے رہتے تھے۔ ان پر ہر طرح کے ٹیکس لگائے جاتے تھے اور کیسر کا معمولی سا عتاب یا اس کے درباریوں کی ناراضگی ان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتی۔ خود عوام تہم پرست تھے اور تعویذ ٹوٹکوں اور بھوت پریت پر ایمان رکھتے تھے۔ مذہبی طبقہ ان کی کمزوریوں سے خوب ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ قسطنطنیہ میں گروہ بندیاں بھی موجود تھیں۔ کیسر جسٹنین کے تک کے عہد میں بلیو اور گرین کے درمیان تصادم ہوتا رہا اور اسے سختی سے اس سرکشی کو ختم کرنا پڑا۔ عورت کو معاشرے میں کھلونے کی حیثیت حاصل تھی۔ جب بادشاہ شادی کرنا چاہتا تو ملک کی تمام خوبصورت عورتیں اس کے سامنے پیش ہوتی اور وہ جس سے چاہتا شادی کر لیتا۔ دولت کی فراوانی اور نوکرشاہی کے وسیع اختیارات کی وجہ سے اوپر کے طبقے میں عیاشی بہت زیادہ تھی اور بیچاری عورت کو ہر جگہ دل بہلانا پڑتا تھا۔ تاہم بعض خواتین نے اپنے غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے بلند مقام بھی حاصل کیا تھا۔ مثلاً جسٹنین کی ملکہ تھیوڈرا بہت ہی با اثر تھی اور کیسر بالعموم اس کے مشوروں کو مان لیتا تھا۔ یہ دور جاہلیت میں بازنطینی حکومت کا کچھ معمولی سا احوال تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں اور لائک اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔